افغانستان نے کس سے کب اور کیسے آزادی حاصل کی تھی؟ کابل ٹریٹی میں افغانستان نے لکھ کر دیا کہ وہ اپنے بارڈر پر سوویت رشیا کو کسی قسم کا آفس نہیں کھولنے دے گا۔ تیسری افغان جنگ میں افغانوں کو تاریخ کا سب سے بڑا سرپرائز ملا۔ وہ کئی دن کھوجتے ہی رہے کہ یہ ہے کیا۔ افغان فورسز نے پشاور، کرم ایجنسی اور چمن کی طرف سے ایک ساتھ حملے کیے اور ایک جگہ برٹش آرمی کو گھیر لیا۔ افغان امیر نے پیغام بھیجا، میں نے جنگ بند کر دی، آگے آپ کی مرضی ہے۔ 4 سالہ ورلڈ وار کی تھکن سے چور برٹش آرمی ایک اور طویل جنگ کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ 4 بازوؤں والا قدیم طیارہ 3 گھنٹے میں کابل پہنچا اور افغان امیر کے محل پر بمباری کرتا رہا۔ اس ٹریٹی کی اصل کاپی آج بھی کامن ویلتھ UK ٹریٹیز کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ یہ کیا معمہ ہے کہ فاتح تو برٹش آرمی رہی، لیکن یہی جنگ افغانستان کی آزادی کا باعث بھی بنا۔ ہسٹری آف ماڈرن افغانستان کے 3 سیزن کی دوسری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ کیورس فیلوز میں فیصل وڑائج۔ 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں ایک ٹریجڈی ہوئی۔ برطانوی بریگیڈیئر جنرل ریجنلڈ ڈائر کے حکم پر نہتے ہندوستانی مظاہرین پر فائرنگ کی گئی، جس سے کم از کم 400 افراد ہلاک اور 1200 زخمی ہوئے۔ یہ مظاہرین رول آؤٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، کیونکہ اس ایکٹ کے مطابق انگریز سرکار ہندوستانیوں کو مقدمہ چلائے بغیر امن و امان کے نام پر گرفتار کر سکتی تھی اور جیل میں بند رکھ سکتی تھی۔ اب یہ ٹریجڈی ہوئی تو جلیانوالہ باغ ہندوستان میں تھی، لیکن اس کا نوٹس 600 کلومیٹر دور کابل میں بھی لے لیا گیا۔ 1 مئی کو افغان امیر امان اللہ خان نے دربار لگایا۔ قبائلی عمائدین کے سامنے انہوں نے جلیانوالہ قتل عام پر ایک زبردست تقریر کی۔ اگرچہ سانحے میں مسلم، سکھ، ہندو سبھی مذاہب کے لوگ مارے گئے تھے، لیکن افغان امیر نے اپنے خطاب میں یہی تاثر دیا کہ یہ ظلم ہندوستانی مسلمانوں پر ڈھایا گیا ہے۔ انہوں نے لارنس آف عربیہ کا ذکر بھی کیا کہ کیسے اس شخص کو عرب ممالک میں پلانٹ کر کے پھر انہیں ترکوں سے لڑوا دیا گیا تھا، یعنی عربوں کو۔ پھر بیت المقدس، حلب اور دمشق جیسے بڑے مسلم شہروں پر برطانوی اور فرانسیسی مظالم اور قبضے کی داستانیں بھی انہوں نے اپنی تقریر میں سنائی۔ جب پورا دربار، سب عمائدین جذباتی ہو گئے تو افغان امیر نے کہا، برطانیہ دراصل اسلام کو مٹا دینے کی سازش کر رہا ہے۔ یعنی انہوں نے پہلے مقامی لیڈرز کو ذہنی طور پر جہاد کے لیے تیار کیا اور پھر فوجوں کو برٹش انڈیا پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ یاد رہے دوستوں کہ افغانستان کی آزادی کا اعلان 27 فروری 1919 کو ہو چکا تھا، اور اب فرسٹ ورلڈ وار کی تھکی ہوئی برٹش آرمی افغانستان پر قبضے کی کوئی مہم نہیں چلا رہی تھی۔ ہسٹورین جوناتھن لی کے مطابق تو دراصل افغان امیر نے ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف پشتونوں کو جمع کرنے کے لیے، یعنی ڈیورنڈ لائن اس سرحد کو ختم کرنے کے لیے اور انگریزوں کو پنجاب سے نکالنے کے لیے یہ جنگ شروع کی تھی، اور یہ انہوں نے خود کہا تھا۔ علماء اور عوام کو ساتھ رکھنے کے لیے، ساتھ ملانے کے لیے امیر امان اللہ نے آفیشلی جہاد کا فتویٰ بھی حاصل کر لیا تھا، جس کے بعد پھر اسی اسٹریٹجک آبجیکٹو کے لیے پلاننگ شروع ہوئی۔ پلاننگ یہ کی گئی کہ افغان فوج برٹش انڈیا پر 3 مقامات سے حملہ کرے گی۔ پہلی فوج مرکزی کمانڈر جنرل صالح محمد کی کمان میں تورخم بارڈر کراس کر کے خیبر پاس سے آگے آتے ہوئے پشاور پر قبضہ کر لے گی۔ دوسری فوج جنرل نادر شاہ کی کمان میں خوست کی طرف سے کرم اور وزیرستان کا جو علاقہ ہے وہاں حملہ آور ہوگی۔ تیسری فوج جو وزیر اعظم عبدالقدوس کی کمان میں تھی، اس نے قندھار کی طرف سے موجودہ بلوچستان کے ایریا پر حملہ کرنا تھا اور چمن، پشین اور خوجک پاس پر قبضہ کرنا تھا۔ اس راستے سے آنے کا فائدہ یہ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ افغان فوج کوئٹہ پر بھی جب چاہے قبضہ کر سکتی تھی، جو کہ برٹش امپائر کی ساؤتھ ویسٹ میں اہم ترین پوزیشن تھی۔ دوستو، ان 3 افغان فورسز کی کل تعداد 50,000 جوانوں پر مشتمل تھی۔ ان کے ساتھ کچھ قبائلی لشکر بھی تھے، جن کے جنگجو ان 50,000 کے علاوہ تھے۔ برٹش انڈیا پر حملے کے لیے 8 مئی کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ افغان انٹیلیجنس نے اسی روز پشاور میں بھی ایک عوامی بغاوت کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ شہر کا ایک افغان پوسٹ ماسٹر غلام حیدر افغان حکومت اور باغیوں کے درمیان لنک کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس نے خفیہ طور پر کابل جا کر افغان امیر سے ملاقاتیں بھی کی تھی۔ امان اللہ خان نے اسے پشاور کے لیے بہت سے پروپیگنڈا پوسٹرز بھی دیے تھے، جن پر لکھا تھا کہ شہری برٹشرز کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ افغان فوج انہیں آزاد کروانے کے لیے آ رہی ہے۔
اب کیورس فیلوز ہوا یہ کہ جب تک غلام حیدر کابل سے واپس پشاور پہنچا تو برٹش انٹیلیجنس کو مخبری ہو گئی اور وہ سیدھا واپسی پر ٹریک میں آیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت خیبر پختونخوا جو تب صوبہ سرحد کہلاتا تھا، اس کا انگریز چیف کمشنر جارج روز کپل بہت ہوشیار شخص تھا۔ وہ 12 سال تک خیبر رائفلز کا کمانڈر بھی رہ چکا تھا اور قبائلیوں کے مزاج سے خوب واقف تھا۔ وہ غلام حیدر والے واقعے سے دراصل چکنا ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر لنڈی کوتل سے خیبر رائفلز کے جوانوں کو بلا کر پشاور کی سیکیورٹی چاروں طرف سے ٹائٹ کر لی، حصار بنا لیا۔ شہریوں کو دھمکی دی گئی کہ اگر یہاں کسی نے دنگا فساد کرنے کی کوشش کی تو شہر کی واٹر سپلائی کاٹ کر انہیں پیاسا مار دیا جائے گا۔ اب آپ خود سوچئے، مئی کی گرمی میں کون پیاسا مرنا چاہے گا؟ پھر غلام حیدر کے پکڑے جانے سے اس تحریک کے باقی کرتا دھرتا بھی بے نقاب ہو ہی چکے تھے، یعنی ممکنہ بغاوت کی طاقت سے ہوا نکل چکی تھی۔ 8 مئی کے کوئی معنی اب باقی نہیں رہے تھے۔ چنانچہ طورخم سے افغان کمانڈر صالح محمد نے 3 مئی کو ہی حملہ لانچ کر دیا، 8 کا انتظار نہیں کیا۔ 3rd اینگلو افغان وار شروع ہو چکی تھی۔ شروع کی چند جھڑپوں میں افغانوں کو زبردست کامیابیاں ملی، کیونکہ برطانوی حکومت افغان بارڈر کو انتہائی مشکل راستہ اور مسلح قبائل کی موجودگی کی وجہ سے بفر زون کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ وہاں کوئی لمبی چوڑی ڈیفینسو ملٹری انسٹالیشنز ہرگز نہیں تھی۔ چند ہندوستانی دستے اور خیبر رائفلز کے گنے چنے جوان ہی کافی سمجھے جاتے تھے۔ صالح محمد کے پہلے ہی حملے میں یہ اکا دکا پوسٹیں خالی ہو گئی۔ افغان لشکر لنڈی کوتل کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں انہوں نے برطانوی فوجی اڈوں کی واٹر سپلائیز کاٹ دیں، پانی بند کر دیا اور محاصرہ کر لیا۔ ہندوستانی وائسرائے لارڈ چیمسفر کو جب ان واقعات کی اطلاع ملی تو اس نے 6 مئی کو افغانستان کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا۔ مطلب اب فورسز کو افغان بارڈر کی طرف موو کرنے کا حکم دیا جانا تھا، مگر یہاں مسئلہ تھا کہ یہ 1919 کا سال تھا۔ گورے فوجی ابھی پہلی جنگ عظیم لڑ کر فارغ ہوئے تھے اور وہ برطانیہ، آسٹریلیا، جہاں جہاں ان کا گھر تھا وہاں جلد از جلد واپس جانا چاہتے تھے۔ وہ 1914 سے 1918 تک کی 4 سالہ عالمی جنگ کے بعد فوری طور پر کسی نئی لمبی جنگ کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ آسٹریلوی دستوں کو تو فوری طور پر آسٹریلیا بھیج دیا گیا، باقی انگریز دستوں کو 2 ہفتے کی اضافی تنخواہ کا لالچ دے کر روک لیا گیا، چھٹیاں معطل کر دی گئیں۔ اور ہاں، اس فوج کا تیسرا حصہ یعنی ہندوستانی سپاہی بھی تو تھے، ان کا آپ پوچھئے کیا بنا؟ انہیں نہ چھٹی ملی اور نہ ہی اضافی تنخواہ، بس حکم ملا مارچ۔ تو بہرحال 6 مئی کے بعد ہزاروں فوجی پشاور کے راستے افغان بارڈر کی طرف جانے لگے۔ انگریزوں کی پہلی ترجیح لنڈی کوتل کا محاصرہ ختم کروانا تھا۔ بریگیڈیئر جارج کروکر کی کمان میں برطانوی فوج نے شہر کا محاصرہ کرنے والی افغان فوج پر حملہ کر دیا۔ اس فوج میں افغان لشکر کو تاریخ کا سب سے بڑا سرپرائز ملا، ایک ایسا ہتھیار جس سے لڑنے کا اس وقت انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا۔ یہ ہتھیار ان پر چھا گیا تھا اور یہ ہتھیار تھا جنگی طیارے۔ 12 مئی کو رائل ایئر فورس کے BE-2 طیارے ہوا میں تھے۔ ان پر مشین گنز نصب تھیں جن سے گنرز فائرنگ کرتے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جن سے بم نیچے پھینکے جا سکتے تھے۔ یہ 10,000 فٹ کی بلندی پر افغان بندوقوں کی پہنچ سے بہت اوپر اڑا کرتے تھے۔ ان طیاروں نے پہنچتے ہی افغان فورسز کو سرپرائز شاک دیا اور اتنی فائرنگ کی کہ افغان سپاہی تتر بہتر ہو گئے، جہاں جس کا سینگ سمایا وہاں چھپتا پھیلا۔ ان کے سپلائی لائنز جو پیچھے افغان بارڈر تک جاتی تھیں، وہاں بھی حملے کر کے گولہ بارود اور ہتھیاروں کے ذخیرے تباہ کر دیے گئے۔ آسمان سے طیارے آگ برساتے رہے، افغان فورسز کو بھاگنے پر مجبور کرتے رہے اور زمین پر برطانوی فوج ان کی پوزیشنز پر قبضہ کرتی گئی۔ زیادہ دیر نہیں گزری اور صالح محمد کی پہلی فوج بھاری نقصان اٹھا کر واپس سرحد پار چلی گئی۔ برٹش آرمی نے ان کا تعاقب کیا اور افغانستان کے اندر ایک گاؤں اور کچھ پہاڑیوں پر جا کر قبضہ کر لیا۔ افغانوں نے اس علاقے کو واپس لینے کے لیے کئی جوابی حملے کیے، لیکن انگریزوں اور ہندوستانی فوجیوں نے ہر بار انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ اس دوران رائل ایئر فورس نے یہ کیا کہ وہ اس پوزیشن سے بھی آگے چلی گئی، جلال آباد شہر تک گئی اور وہاں جا کر بمباری کی۔ ایک دن میں 1.8 ٹن بارود گرایا گیا، 1.8 ٹن۔ کتنی ہی عمارتیں ڈھیر ہو گئیں اور کتنے ہی لوگ مارے گئے۔ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ کمانڈر صالح محمد نے خیبر ایجنسی کے انگریز نمائندے یعنی پولیٹیکل ایجنٹ کو خط لکھا کہ میری طرف سے جنگ بند ہو گئی ہے، آپ بھی کر دیں۔ خط وائس رائے تک پہنچا، لیکن انہوں نے یک طرفہ سیز فائر مسترد کر دیا۔
लॉर्ड चम्सफर्ड समझता था कि अफगान कमांडर को जंगी तैयारों से निपटने के लिए तैयारी का वक्त चाहिए, हम ये वक्त उसे क्यों दें भला। बरतानिया की तरफ से अफगान पोजीशंस पर बमबारी जूं की तूं जारी रखी गई। दोस्तों, ये जलालाबाद तो एक महाज़ जंग था, लेकिन इससे नीचे साउथ में कुरम एजेंसी और वजीरिस्तान साइड पर भी अफगान कमांडर नादिर शाह की फौज हमलावर थी। ये हमला 23 मई को 23 मई को शुरू हुआ। इस फौज ने पाड़ा चनार में ब्रिटिश आर्मी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे थे क्योंकि अंग्रेजों ने अहम पहाड़ी रास्तों को सख्ती से कंट्रोल कर रखा था। नादिर शाह ने क्या किया कि एक मुश्किल खुफिया पहाड़ी रास्ते से होते हुए हंगू में बरतानवी किले टल को घेर लिया। इन्होंने करीबी पहाड़ियों पर तोपें नस्ब करके शदीद बमबारी शुरू कर दी। अब ये एक सरप्राइज अटैक था, पोजीशन ऊंची थी और किले में फोर्सेस बहुत कम थी, मुकाबला मुश्किल था। यहाँ अंग्रेजों के काम आई फास्ट कम्युनिकेशन। बरतानवी कमांडर अलेक्जेंडर यूस्टेस ने वायरलेस पर रॉयल एयरफोर्स से मदद तलब कर दी, SOS कॉल भेज दी। बरतानवी तैयारे पहुंचे और उन्होंने वही किया जो अफगान कमांडर साले मोहम्मद की फोर्सेस के साथ किया था, यानी आसमान से बमों की बरसात होने लगी। दोस्तों, बॉम्ब सिर्फ हंगू में अफगान फोर्सेस पर ही नहीं गिर रहे थे, बल्कि पेशावर के मशरिक में ईस्ट में रिसालपुर से एक हैंडले पेज बमबार तैयारा काबुल पर बमबारी करने पहुंच चुका था। उसने शहर पर 20 बम गिराए, जिनमें से कुछ का निशाना असलहा फैक्ट्रियां थीं और कुछ का अफगान अमीर अमानुल्लाह खान का महल को शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन अफगान अमीर खुशकिस्मती से महफूज रहे। मगर ये बमबारी उन्हें जंग में मुकम्मल शिकस्त की नवीद बहरहाल सुना चुकी थी कि वो इस हथियार का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए वो पहले से ही सीज फायर के लिए हाथ पांव मारना शुरू हो चुके थे। उन्होंने वायसराय चैमफर्ड को एक खत लिख दिया और उसमें कहा कि मैं तो तवील दोस्ती तोड़ना ही नहीं चाहता था और ना ही दुश्मनी या खून खराबे का हामी हूं। मैंने अपने कमांडर्स को फौरी सीज फायर का हुक्म लिख भेजा है और इनकी कॉपीज भी खत के साथ नथी हैं। वायसराय को यह खत मिला, मगर उसने इग्नोर कर दिया, बल्कि पेशावर से जलियांवाला बाग में फायरिंग करने वाले जनरल डायर की कमान में ताज़ा दम फौज टल किले की मदद के लिए भेज दी। 1 जून को ये इमदादी फौज टल पहुंची और उसने किले के बाहर मौजूद नादिर शाह की फौज पर भरपूर हमला किया। इनके पास तोपें थीं और आर्मर्ड गाड़ियों पर मशीन गन्स भी नस्ब थी। अफगानों का शदीद जानी नुकसान हो रहा था। इस बीच अफगान कमांडर नादिर शाह ने पैगाम भी भेजा कि उसे अमीर अमानुल्लाह ने जंग बंदी की हदायत कर दी है, आप भी जंग बंद कर दें। लेकिन जनरल डायर ने सख्त जवाब दिया कि फिलहाल मेरी तोपें जंग बंदी का रिस्पॉन्स है। नतीजा ये हुआ कि कमांडर नादिर शाह भारी जानी नुकसान बर्दाश्त करते हुए पीछे हटते हटते खोस्त में यानी अफगानिस्तान में पसपा हो गया। पेशावर और कुरम एजेंसी के बाद तीसरी अफगान फौज, जिसे अफगान वजीर आजम अब्दुल कद्दूस लीड कर रहे थे, जिसे चमन पर हमला करना था, सबसे बुरी तरह नाकाम रही। क्योंकि ये कंधार से चमन तो क्या पहुंचती, ये काबुल से कंधार तक कभी नहीं पहुंच सकी। उल्टा ये हुआ कि मौके का फायदा उठाकर 29 मई को बलूचिस्तान से बरतानवी फौज ने बॉर्डर क्रॉस किया और स्पेन बोल्दिक के किले पर कब्जा कर लिया। यूं तीनों महाजों पर ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस जीत चुकी थी। वायसराय ने इसी डिफेंसिव विक्ट्री को काफी समझते हुए 3 जून को सीज फायर का ऐलान कर दिया। उसकी फोर्सेस पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की थकी हुई थी। जाहिर है वो इनसे तवील जंग, एक ऑफेंसिव वॉर का काम नहीं लेना चाहता था। लेकिन इस लड़ाई का एक साइड इफेक्ट बहरहाल हुआ, वो ये कि अंग्रेज़ों की तवज्जो बॉर्डर की तरफ होने के बाद वजीरिस्तान में मुकामी कबाइल ने मुसल्लह बगावत कर दी। वो अंग्रेज़ों को इन तमाम इलाकों से निकाल बाहर करना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने 1 साल तक कोशिश करके इस बगावत को कुछ हद तक दबा तो दिया बाद में, लेकिन ये लड़ाई मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई और क़याम पाकिस्तान तक यहाँ बरतानवी फ़ौज पर हमले होते रहे थे। 3rd एंग्लो अफगान वॉर में एक और मसला ये हुआ था कि कुछ मौके पर खैबर राइफल्स के जवान अफगानों से जा मिले थे या फिर कुछ अपनी पोस्टें छोड़कर भाग गए थे। इसीलिए जंग के बाद इस फोर्स को आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। 1939 में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई तो सिक्योरिटी ज़रूरियात की वजह से फिर खैबर राइफल्स को दोबारा फाल किया गया था, एक्टिव किया गया था। दोस्तों, एंग्लो अफगान वॉर तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन मसाइल ख़त्म नहीं हुए थे। अफगानिस्तान आज़ादी चाहता था, जबकि अंग्रेज़ों की ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान अपने उमरा के यानी पुराने मुआहदों पर कायम रहे, ड्यूरल लाइन मुस्तकिल सरहद रहे, और इसके लिए अब नए मुज़ाकरात ज़रूरी थे। जुलाई में रावलपिंडी डायलॉग्स शुरू हुए जो अगले माह अगस्त तक चलते रहे। अफगान वफ्द की क़यादत अली अहमद खान शागासी कर रहे थे, जबकि ब्रिटिश डेलीगेशन को सर हैमिल्टन ग्रांट लीड कर रहे थे। 8 अगस्त सुबह 11 बजे एग्रीमेंट का पहला ड्राफ्ट साइन हो गया।
اس کی سب سے اہم شرط یہ تھی کہ افغان امیر ڈیورنڈ لائن کو افغانستان اور انڈیا کے درمیان مستقل بارڈر تسلیم کریں گے۔ دوسری اہم شرط یہ تھی کہ مہمند میں بارڈر دوبارہ طے ہوگا، یعنی موجودہ خیبر پختونخوا والی سائٹ سے۔ طے ہوا کہ یہ کام انگریز افسران کریں گے اور جہاں وہ طے کر دیں گے افغان حکومت مان لے گی۔ ایسا ہونے تک اسپین بولدک انگریزوں کے قبضے ہی میں رہے گا۔ معاہدے میں افغانوں کو 6 ماہ کا وقت دیا گیا کہ وہ برطانوی حکومت کے لیے اپنی نیک نیتی، اپنی گڈ ول دکھائیں، یعنی سرحد پر امن و امان بگاڑنے کی کوئی کوشش نہ کریں، ورنہ پھر جنگ دوبارہ شروع ہوگی اور معاہدے کی شرائط اگلے ڈرافٹ میں بدل بھی سکتی ہے۔ اس ڈرافٹ میں افغان وفد نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ انہیں آزاد خارجہ پالیسی کی اجازت دی جائے، یعنی انہیں آزادی دی جائے۔ اس پر انگریزوں نے یہ شرط مانتے ہوئے کہا کہ آپ کی 20 لاکھ روپے سالانہ کی گرانٹ اور ہتھیار خریدنے کی سہولت بھی پھر ختم کر دی جائے گی۔ یہ دونوں باتیں انگریزوں اور افغانوں کے درمیان اسی معاہدے کے پہلے ڈرافٹ میں طے ہوئی۔ اس کی کچھ اہم وجوہات تھیں۔ پہلی یہ تھی کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ اب ایک گرتی ہوئی، ایک ڈکلائننگ پاور تھا۔ نئی جنگوں میں الجھنے کے بجائے اب وہ صرف موجودہ کالونیز کو جو اس وقت اس کے قبضے میں تھی انہیں ڈیفینڈ کرنا زیادہ ضروری سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے حالات بھی اب بدل چکے تھے، جیوگرافی بدل چکی تھی۔ برطانیہ کا اس خطے میں سب سے بڑا رائیول رشین امپائر رشیا 1917 میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد اب سوویت رشیا بن چکا تھا، یعنی زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ انگریزوں کو خدشہ تھا کہ اگر افغانستان کو اب آزادی نہیں دی جاتی تو وہ سوویت رشیا سے مل کر ہمارے خلاف ہمارے بارڈر پر نیا محاذ کھول سکتا ہے۔ اس لیے برطانوی حکومت نے افغانستان کے فورن افیئرز میں مداخلت بند کرنے کی حامی بھر لی، تاہم یہ بات راولپنڈی معاہدے میں لکھنے کے بجائے وائسرائے چیمسفورڈ نے امیر کو ایک خط میں الگ سے لکھ کر بھیجی۔ دوستو، راولپنڈی معاہدے کی بنیاد پر امان اللہ خان نے 19 اگست 1919 کو افغانستان کا یوم آزادی ڈکلیئر کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سوویت رشیا افغانستان کی آزادی تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا۔ اعلان آزادی کے بعد امان اللہ خان نے اس تھرڈ اینگلو افغان وار کو اپنی جیت کے طور پر پیش کرنا شروع کیا۔ حالانکہ اس جنگ میں افغان فوج برٹش انڈیا سے 1 انچ زمین بھی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ جس ڈیورنڈ لائن کے خاتمے کے لیے مجوزہ طور پر یہ جنگ چھیڑی گئی تھی وہ جوں کی توں قائم تھی، بلکہ سرحدی معاہدہ زیادہ پختہ ہو چکا تھا۔ پھر بھی افغان امیر نے اسے شکست کہنا تھوڑی تھا، انہوں نے اسے عظیم فتح کے طور پر پیش کرنا جاری رکھا۔ کمانڈر نادر شاہ، جن پر جنرل ڈائر نے بمباری کی تھی اور وہ واپس خوست پسپا ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنے ہم وطنوں کو یہی بتایا کہ وہ جیت کر آئے ہیں۔ اسی طرح افغان وفد کے سربراہ علی احمد خان شاگاسی نے بھی دعویٰ کیا کہ انگریزوں کو ہم نے مذاکرات میں بھی شکست فاش دے دی ہے، ساری باتیں ہماری مانی گئی ہیں۔ افغانستان میں اس فتح کا اب جشن منایا جانے لگا۔ امان اللہ خان نے افغان کمانڈرز کو میڈلز دینا شروع کر دیے۔ اس فتح کی یادگاریں تعبیر کی جانے لگیں۔ ان میں سے ایک پکوان میں تاکہ ظفر یعنی فتح کی محراب، آرچ آف وکٹری، اس کی تصاویر آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی۔ کیورس فیلوز 1919 کا 1919 کا راولپنڈی ایگریمنٹ دراصل ایک عارضی معاہدہ تھا، فرسٹ ڈرافٹ تھا۔ اس میں طے پایا تھا کہ مزید بات چیت کے بعد ایک حتمی، ایک فائنل ایگریمنٹ تیار ہوگا، ایک ٹریٹی تیار ہوگی۔ 2 سال بات چیت ہوتی رہی اور 22 نومبر 1921 کو کابل میں پھر یہ حتمی معاہدہ فائنل ٹریٹی سائن ہوئی۔ یہ معاہدہ فورن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس UK ٹریٹی کی ویب سائٹ پر آج بھی مکمل موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے آرٹیکل 1 میں لکھا گیا کہ دونوں حکومتیں اندرونی معاملات اور خارجہ پالیسی میں ایک دوسرے کی آزادی مکمل تسلیم کرتی ہیں۔ آرٹیکل 2 میں لکھا گیا کہ افغان اور برٹش گورنمنٹ اس سرحد پر متفق ہیں جو راولپنڈی معاہدے میں طے ہوئی تھی، جو 8 اگست 1919 11 ذوالقعدہ 1337 ہجری کو سائن کیا گیا تھا۔ پھر اسی آرٹیکل میں باقی تفصیلات اور بارڈر لائنز کو تفصیل سے علاقوں کے ناموں کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ یہ وہی بارڈر ہے، وہی سرحد ہے دوستو، جسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا تھا اور راولپنڈی معاہدے میں طے کی گئی تھی۔ اس معاہدے کے تحت دونوں میں پرامن سفارتی تعلقات قائم ہو گئے تھے، اسی لیے اس کے نوٹسز میں آخر میں اپینڈکس میں ضمیمے میں افغان امیر کی طرف سے افغان وزیر خارجہ کا ایک خط شامل کیا گیا، جس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ افغانستان تاج برطانیہ کا دوست ہے اور سوویت رشیا کو جلال آباد، غزنی اور قندھار میں آفسز، کونسل جنرل، کونسل یا نمائندہ آفس نہیں کھولنے دے گا۔ اب یہی تو تاج برطانیہ چاہتا تھا کہ اس کا ویسٹرن بارڈر محفوظ رہے اور افغانستان اس کی سیکیورٹی کے خلاف کبھی بھی استعمال نہ ہو، اور یہی وہ خاص شرط تھی، وہ بات تھی جس پر افغانستان سے پھر ہتھیاروں کے حصول والی پابندی ہٹا لی گئی۔
کابل ٹریٹی کے بعد افغان امیر امان اللہ خان کے پاس اب ایک زبردست موقع آ گیا تھا۔ وہ سیکیورٹی کے لیے ہتھیار خرید سکتے تھے، آزاد خارجہ پالیسی بنا سکتے تھے اور اسی نیشنلزم کے جوش میں، آزادی کے ولولے میں اپنا محبوب ریفارمسٹ ایجنڈا بھی انسٹال کر سکتے تھے، اس کا آغاز کر سکتے تھے۔ ان دنوں ترکی کے کمال اتا ترک ایک مسلم ریفارمسٹ کے طور پر بہت مقبول تھے مسلم ورلڈ میں، مطلب زندہ مثال سامنے موجود تھی۔ امیر امان اللہ بھی انہی کے نقش قدم پر افغانستان میں یہ سب کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع بھی کر دیا تھا، لیکن یہاں ان کے سامنے ایک بار پھر افغان مذہبی طبقہ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نئی اندرونی جنگ وہاں پر چھڑ گئی، اور یہ وہی وقت تھا جب ایک ہسٹورک تحریک ہجرت بھی افغانستان میں چلی، جس نے امیر امان اللہ خان کی شہرت کو خاصا نقصان پہنچایا۔ اب یہ کیا کہانی تھی؟ اور پھر یہ کیوں ہوا کہ ایک عظیم افغان مشر نے ہی افغانوں کو تانا دیا کہ یورپ کی عورتیں تم مردوں سے زیادہ محنتی ہیں، شرم کرو؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف افغانستان سیزن 3 کی تیسری قسط میں۔ اس کے پہلے دونوں سیزنز آپ یہاں اور یہاں ٹچ کر کے ضرور دیکھیے، اور یہاں جانیے ٹالسٹائی کے عظیم ناول وار اینڈ پیس پر ہماری مکمل اردو ڈاکومنٹری۔